لیٹ کو کیا کریں اپنے نیگیٹو خیالات کو، ان کو بھی صدقہ کر دیا کریں، نکالیں، معاف کریں۔ جتنے لوگ ہیں آس پاس جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات، جو ایسے معاملات جو پورے نہیں ہوئے، آپ نے کوئی پیسے واپس کرنے ہیں کسی کے، یا کسی نے کوئی دکھ پہنچایا ہے تو بس معاف کر دیجیے۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، دل کا بوجھ ہلکا کریں اور دل کی دنیا آباد کریں۔ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ کی یاد سے اور لوگوں کے کام آئیں۔ کسی نے پوچھا کہ سکون کے لیے کیا کریں، تو سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، سکون دوسروں کو سکون دینے سے ملتا ہے۔ آپ کسی اور کو سکون دے دیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ اے میرے اللہ، میں بہت تھک چکی ہوں، بے شک زندگی بہت تھکا دینے والی چیز ہے، دنیا میں ایسی الجھ گئی ہوں کہ سکون کھوتی جا رہی ہوں۔ آپ سے دور کر جینا نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ اب آتا ہے۔ میں آپ کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں، اس دنیا سے نجات چاہتی ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ سے کیا کرتی تھی، آج اپنے لیے دوسروں سے دعائیں کراتی پھرتی ہوں۔ میں تو توکل کی رسی تھامے ہوئے پرسکون رہا کرتی تھی، آج امید بھری آیتیں تلاش کرتی رہتی ہوں۔ موسٹلی ہمیں فون کون دلاتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ ہمارے فون میں سب سے زیادہ کم فوٹوز کس کی ہیں؟ ماں باپ کی۔ زندگی میں ہر مشکل میں کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ ہم سب سے کم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ۔ ہماری سب سے زیادہ اور سچ میں جینا کس کو ہے؟ ماں باپ کو۔ اور ہم سب سے کم بات کس سے کرتے ہیں؟ ماں باپ سے۔ تو جناب یہ تو دنیا ہے، آتی رہے گی اور کام نکالتی رہے گی۔ وقت رہتے قدر کر لو، کیونکہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بنا مطلب کے تمہارا حال پوچھے۔ سخت رویہ بات تو منوا لیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا کچھ مان گئے۔ یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا احسان ہم کبھی نہیں چکا پاتے۔ یہ ہماری زندگی کے وہ خاص لوگ ہیں جو بنا مطلب ہمارا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر آتے ہی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور دل دعائیں دینے لگتا ہے۔ شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے اور لوگوں کا لوگوں پر بھروسہ باقی ہے، اور وہ ہیں ہمارے دوست۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ سب سے بری خواہش پر انسان کو خوش کرنا اور اس سے متاثر کرنے کی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ انسان نہ متاثر ہوں گے اور نہ ہی خوش۔ اسی لیے اپنی زندگی اور قیمتی وقت لوگوں کو متاثر اور خوش کرنے میں ضائع نہ کریں، اپنے رب کریم کو راضی کر لیں۔ زندگی کا ہر لمحہ ہی بہت قیمتی ہے، رب خوش تو سب خوش۔ جس مرد کا دل ایک عورت سے بھر جائے تو پھر ہی وہ عورت سے فاصلہ اختیار کرتا ہے، ورنہ مرد جو کسی عورت کی چاہ ہوتی ہے تو ایک پل بھی اس سے خود سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ بھی ایک ایسے مرد کے ساتھ ہیں جو آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور دور بھی رہتا ہے تو خود کو ایک زوردار تھپڑ ماریں اور اس خیال سے نکل آئیں، کیونکہ اپنی پسند کی عورت سے ایک دن تو کیا ایک پل بھی مرد دور نہیں رہ سکتا۔ نن سمجھدار ہو تو ساس اور بہو کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ماں اپنی بیٹی کی ہر بات مانتی ہے۔ بیٹی سمجھدار ہو تو ماں کو سمجھائے کہ یہ بہو بھی آپ کی بیٹی ہے جیسے میں ہوں۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ اس وقت تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے قریب ہوتے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کو پسند ہے وہ اس کو نہیں آتا۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے، ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لے لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ جس طرح ماچس کی تیلی اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ہی حال حاسد کا ہوتا ہے، اپنی ہی حسد میں خود ہی جلتا ہے۔ حاسدوں سے پریشان ہونے کی بجائے ان کے لیے رحم کی دعا کیا کریں۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا بتاؤ اسے کہ اللہ ہے، تو ٹوٹ چکی ہے تمہاری روح تو بتاؤ اسے کہ نمازیں ہیں نا، کہیں جو کوئی نصیب میں نہیں بتاؤ اسے کہ دعائیں ہیں نا، جو ذہن بے سکون ہے تمہارا بتاؤ اسے کہ قرآن ہے نا، جو کہے کوئی کہ یہ ممکن نہیں بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا، جو دل کہے درد کی انتہا تو بتاؤ اسے کہ صبر ہے نا، جو دل کہے کہ ٹوٹ گیا ہوں بتاؤ اسے اللہ کی رحمت ہے نا۔ جب کوئی شخص تم سے منتیں کرتا ہے نا بات کرنے کے لیے
تمہیں نہیں پتہ وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، اسے کتنی ضرورت ہوتی ہے تمہاری، وہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تبھی وہ ایسا کرتا ہے، ورنہ اپنی سیلف رسپیکٹ سب کو عزیز ہوتی ہے، کوئی کسی کے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ کو نہیں مارتا کبھی، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے نا تو یہ سمجھیں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی سیلف رسپیکٹ سے زیادہ تم عزیز ہو۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ آہ کا تھپڑ چہرے پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بےعزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ پاک کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کیجئے ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے، ہم بھٹکے ہوئے گناہ گاروں کو وہی سنبھالنے والا ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے واسطے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے واسطے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، اور اگر کم ہو جائے تو ایسے نقصان کا ازالہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ وہ کم از کم 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی عورتوں کو زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ طلاق پڑھی لکھی عورت کو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے آگے بول پڑتی ہے۔ آخر کب تک کسی کی بیٹی برداشت کر سکتی ہے جاہل لوگوں کو؟ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے، لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ ذوالجلال بھی ہے؟ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم سفر پڑکنے والا نہیں بلکہ سمجھنے والا ہو۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔